السلام علیکم خواتین حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔ آن ایئر ود ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پاکستان کا جو ہمارا رابطہ ہے اور جو ہمارا تعلق ہے وہ ختم تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں رہتے ہوئے لوگوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور پاکستان کی صورتحال اگر تھوڑی سی بھی خراب ہوتی ہے تو شاید وہاں اتنی بے چینی نہ ہو جتنی یہاں بے چینی پائی جاتی ہے۔ جو لوگ پاکستان جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ اچھا نظر آتا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے جب میڈیا کو دیکھتے ہیں، یا تو میڈیا کا اتنا زیادہ اب ڈومینیشن ہو گئی ہے کہ جو چیز نظر آتی لگتا ہے پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہو جائے گا۔ آج کی صورتحال دیکھ لیجئے، آج کل آپ کے علم میں ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ تھوڑی دن کے لیے ملتوی ہے، تھرسڈے سے دوبارہ شروع ہوگا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ وزیر آباد کے قریب ہوا، ان کو گولیاں لگیں، اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے ارشد شریف صاحب ہمارے صحافی دوست وہ شہید ہوئے، اعظم سواتی صاحب کا معاملہ۔ تو روز ایک، جیسے میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں پاکستان از اے ہیپننگ کنٹری، وہاں روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ہم یہاں آ کے کچھ بات بھی کرتے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن دو پارٹیاں ہوتی ہیں اور ان کا نقطہ نظر آپ پاکستان میں ٹی وی ٹاک شو پہ بہت ساری چیزیں سنتے دیکھتے ہوں گے، یہاں پہ بھی اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، نون لیگ کے لوگ بھی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت مین اپوزیشن ہے اور پی ڈی ایم میں مین اپوزیشن پارٹی نون لیگ ہے۔ دو مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، کامران ملک صاحب سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ کینیڈا کے، اور اکبر وڑائچ صاحب سابق صدر ہیں پی ٹی آئی جی ٹی اے کینیڈا کے۔ آج ہم نے دونوں کو دعوت دی ہے پاکستان کی صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے، دونوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم عمران خان صاحب کے بارے سے بات کر رہے ہیں تو پہلے ہم اکبر وڑائچ صاحب سے شروع کر لیتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا بہت تکلیف دہ، اور سب سے پہلے تو بات سٹارٹ آف دا پروگرام ہم جو ہے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں، میڈیا کے لوگ بھی، جو اہل کینیڈا ہیں وہ لوگ بھی، اور ساتھ ہی بہت دکھ اور افسوس کا اظہار جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کی شہادت پہ بھی ہے، اور یہ گورنمنٹ سے بھی اور جو ادارے بھی اس معاملے میں ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اس معاملے کو تحقیقات ایسی ہو جائیں کہ لوگ سب کو یقین آ جائے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بہت سے کمیشن بنتے ہیں لیکن رپورٹس جو ہیں وہ نہیں آتی ہیں تو اس پہ کوئی مانتا نہیں ہے۔ اور دوسرا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی، لیکن اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہے ٹیک اپ تو کیا ہے سینٹ نے، لیکن اس کو سیریسلی ٹیک اپ کر کے تاکہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں، کیونکہ یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ وڑائچ صاحب، یہ میں نے کہا آغاز میں گفتگو کر دوں، کیسے عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا، کیا آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تو بالکل کہ ہم یہاں بیٹھ کے کچھ اور طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا اس پہ تبصرہ کریں گے اپنا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑے حادثے سے گزرنے لگا تھا، اور خدا کی بڑی بالکل صحیح، رحمت اور اس کی کرم نوازی ہوئی کہ ایک بڑے حادثے سے پاکستان بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ عمران خان ہمارے لیڈر کو لمبی زندگی دے، اور جس مقصد کے لیے اس نے یہ راہ چنی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کامیاب کرے۔ اب آتے ہیں کہ موجودہ حالات جیسے کہ آپ پوچھ رہے ہیں، بڑی صاحب پاکستان اسلامی جمہوری ملک ہے جس کا بنیادی فرض یا بنیادی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہر عام پاکستانی کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ موجودہ صورتحال میں جب ہمارے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک اعلیٰ نام رکھنے والے لیڈر کو اسیسینیشن اٹیمپٹ کے بعد اس کی جو ایف آئی آر ہے اس کے لیے اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، جیسے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری کینیڈا میں رہتے ہیں تو یہاں پہ ایک راہ گزرتے ہوئے بھی اگر کوئی آپ ایسا انسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، آپ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی کہ ایف آئی آر آپ کروا سکتے ہیں۔ وکٹم کا ہونا وہاں پہ ضروری نہیں ہے۔ 5 دن ہو گئے ابھی تک جو ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی تھی، اب اگر درج کر لی ہے تو وہ نامعلوم افراد، ہاں مطلب ابھی سیل کی ہوئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا موقف جو یہ ہے کہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ٹوٹلی۔ اب دیکھیں پاکستان کے قانون انڈر سیکشن آرٹیکل 154 کے مطابق ہر وہ سائل جو کسی پریشانی سے گزرا ہو
وہ FIR درج کروا سکتا ہے اور اپنے ملزمان کو نامینیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انڈر سیکشن آرٹیکل 56 کے مطابق اس پہ انکوائری ہوتی ہے اور جو حقائق ہیں وہ سامنے لائے جاتے ہیں. اگر حقائق جھوٹے ہوں, FIR کروانے والا وہ ان چیزوں پہ غلط بیانی سے کام لے یا انویسٹیگیشن جو ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ نکلے, تو پاکستان کے آرٹیکل انڈر سیکشن 152 کے مطابق اس بندے کو جھوٹا ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. صحیح. نہ ہی بلکہ اس طرح اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسا ادارہ پاکستان کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں یہ ان کی مداخلت ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسا کرنے سے کیوں روکتے ہیں, ان کو پریشانی کیوں ہے. FIR تو درج ہونی چاہیے تھے within 24 hours. جی ہاں. 5 دن ہو گئے ہیں, 5 دن کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا ہے نامعلوم افراد کے خلاف. لیکن ابھی وہ کنفرم تو نہیں ہوا نا, لیکن کل پتہ چل جائے گا سپریم کورٹ میں جب کھلیں گے تو. لیکن کہا یہی جا رہا کہ ایسا ہی نامعلوم افراد. عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر سائن کر کے ان بندوں کے نام نامینیٹ کیے ہیں جس میں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, موجودہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہے, اور اس وقت اسلام آباد میں جو ایک سیکیورٹی ادارے کے آفیسر جنرل فیصل ہیں ان کا نام شامل ہے. جب ایک وکٹم اپنے تینوں بندوں کو نامینیٹ کر دیتا ہے تو پاکستان کے قانون کے مطابق اس کی FIR درج کرنا ان کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اسلامی جمہوری پاکستان میں سب سے جو اولین ترجیح ہے وہ عام پاکستانیوں کا تحفظ ہے. اگر سابقہ وزیر اعظم اور سب سے پاپولر لیڈر اس کے کہنے کے جو ان کو خدشات ہیں اس کے مطابق اگر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج نہیں کی جاتی تو اس ملک میں آپ اندازہ لگائیں کہ حالات کس طرف ٹھیک ہے. اچھا بہت ساری چیزیں آف کورس حق تو ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات شواہد بڑے ضروری ہوتے ہیں. جب آپ بہت ہائی پروفائل کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تفتیش میں آئے گی تو پتہ چلے گا. تھوڑا سا اسی حوالے سے کامران صاحب آپ اس واقعے کے حوالے سے آپ کے کیا کامنٹس ہیں, پھر اس کے بعد ہم آگے گفتگو لے کے جائیں گے. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. دیکھیں جو حملہ ہوا اس کو ہماری ہائیسٹ لیڈرشپ نے اور ہم سب لوگوں نے کنڈیم کیا. پاکستان کی سیاست میں تشدد کا کوئی میرا خیال میں جگہ نہیں ہے. ہم آلریڈی بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسی لیڈر کو کھو چکے ہیں اس قسم کے حالات میں. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کھویا ہے. ہمارے باقی جو پولیٹیشنز ہیں ہمارے اپنے لیڈر کے اوپر جس قسم کے بہتان لگائے گئے, جس طرح سے ملک بدر کیا گیا, تو ہمیں ایک لیسن جو ہم نے لرنٹ کیا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے پولیٹیکل پارٹنر کہ جو سیاست ہے اس کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنا ہے, وہ تشدد کے ذریعے نہیں ہو سکتا. تو پہلے تو میں کنڈیم کرتا ہوں جو بھی ہوا. اب اس کے بعد کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ایونٹ ہوا کیوں, ایک کوشچن یہ آتا. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا FIR اور اس کے بعد کی جو سٹوری ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک دن پہلے کہتے ہیں آپ کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ اس جگہ پر اٹیک ہونا ہے. کسی بھی جگہ, اور یہ کوئی باہر کے یا دوسرے لوگ نہیں کہتے, گورنمنٹ آف پاکستان نے آلریڈی ایک انٹیمیٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد آپ کے پارٹی کے جو اپنے لیڈرز ہیں خود یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ کل یہ ہونے والا ہے. تو آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے. کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ ان کو بالکل اوپن ایئر لے کے اسی جگہ پر چلے جائیں, تو آپ کا ارادہ کیا تھا؟ پہلا کوشچن یہ آتا. اگر آپ نے ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا تو آئی تھنک یو شوڈ ہیو پروٹیکٹڈ ہم ایٹ دیٹ ٹائم. اس کو بچانے کی ضرورت تھی اور ان کو, تاکہ اس قسم کا کوئی مس ہیپ ہوا نہ ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اتنے دنوں سے جن علاقوں میں گھوم رہے ہیں ان کی کمپلیٹ سیکیورٹی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. فیڈرل گورنمنٹ اس میں انوالوڈ نہیں ہے. اس میں پنجاب گورنمنٹ ہے جو آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے. اس کے بعد آپ کی پرسنل سیکیورٹی ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کوئی بھی اسپیشل سیکیورٹی آپ نے کی منگوائی ہے تو وہ آپ کے پاس ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی بھی آتی ہے ان حالات میں پرٹیکولرلی, تو پنجاب گورنمنٹ کے اوپر اور
پی ٹی آئی کے اوپر خود آتی ہے کیونکہ وہ اس گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں. تیسرا کوشچن آپ نے کیا کہ جی اس ملک میں ایف آئی آر, اب ایف آئی آر کی رسپانسبلٹی پھر کس کے اوپر آتی ہے, کیونکہ ایف آئی آر ایک پولیس نے رجسٹر کرنی ہے, کر سکتی ہے وہ بھی اپنے طور پہ بھی کر سکتی ہے, اپنے طور پہ بھی کر سکتی ہے. دوسرا پولیس جو ہے وہ پرٹیکولرلی آپ ہی کی گورنمنٹ کو رپورٹ کر رہی ہے, آپ ہی کے منسٹرز کو رپورٹ کر رہی ہے. اگر وہ نہیں کر رہی تو آپ امیجیٹلی ایکشن لیں. وہ 3 دن سے بیٹھے ہوئے, کوئی ان کی تھانے دار ہی نہیں ملتا ان کو, وہ تو روز بیٹھے ہیں وہاں پہ. یہ سر یہ کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ واقعی تھانے دار نہیں ملتا, یا پھر ہم کوئی ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ آبجیکٹیو نظر آتا ہے اس سارے لانگ مارچ اور دھرنے کا, جس کے اندر آپ یہ پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ افراتفری ہو, لوگوں کو وائلنس کے لیے انسائٹ کیا جائے, تاکہ اس طرح کے معاملات کو اس حد تک پہنچایا جائے اور لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تاکہ وہ سڑکوں پر نکلیں. کیونکہ ویسے ادروائز اگر آپ یہ دیکھیں اتنے دنوں سے جو لانگ مارچ ہو رہا تھا اس کا کوئی ایسا کوئی امپیکٹ نہیں نظر آیا. ادروائز اب تک وہ اسلام آباد میں بھی جا چکے ہوتے تھے, وہ پہلے 2 دن کے لیے نکلے, اس کے بعد لوگ تو تھے, لیکن میرے خیال میں وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بیک چینل کو ایسا معاملہ ہو جائے تاکہ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیک وہ ساری دنیا کرتی ہے, وہ بھی کر رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو پھر ہم جب اگر ان قوتوں کو شکست دینے کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ پولیٹیکل معاملات پہ بات نہیں کرتے. پھر آپ کو یہ چاہیے کہ ان معاملات کو آپ پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ڈسکس کریں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں. ایف آئی آر کی بات جیسے آپ نے کی, ایک تو یہ پولیٹیکل اس معاملے میں ہے, دوسرا یہ ہے کہ الزامات. اچھا, الزامات کا سلسلہ آج سے نہیں, آج سے 10-15 سال سے چل رہا ہے, اور عمران خان صاحب ہر روز ایک نیا الزام ڈال دیتے ہیں. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا 4 حلقوں کی وجہ سے آپ نے لانگ مارچ کے 126 دن تک پورے ملک کو چوک رکھا, اور ان 4 حلقوں میں دوبارہ ریکاؤنٹنگ ہوئی, سب کچھ ہوا, اور وہ چاروں کے چاروں الیکشن ثابت ہوئے کہ وہ ٹھیک تھے, اور اس میں جو اپوزیشن جیتی تھی وہ جیتی تھی. تو آپ کے پاس اتنی میرا خیال مورل سٹرینتھ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو اکنالج کریں اور اس کے بعد کہیں کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. ادروائز پھر اس کے بعد آپ نے 35 پنچر, اس سے پہلے آپ نے الزام ڈالا, آپ نے جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کو پوری طرح ملائن کرنے کی کوشش کی, بعد میں اس سے بھی آپ بیک ٹریک ہو گئے, آپ نے کہا نہیں جی میرا تو کام ہی نہیں ہے. پھر آپ نے یہ جو ہے اتنے الزامات ڈال کے پوری کی پوری نیب کے 50 کیسز بنائے, آپ نے کسی کو ہیروئن میں ڈالا, کسی کو جو ہے کسی اور معاملے میں ڈالا, بعد میں سب سے بیک ٹریک کر کے اور آخر میں کہتے ہیں کہ نیب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو آپ یہ یا تو ایک ایسا بندہ ہو جس کی کریڈیبلٹی ہو, جو جب بات کرتا ہو تو سچی کرتا ہو, اگر غلط کرتا ہو تو اس کو اکنالج بھی کر لے, تو تب تو بات ہو سکتی ہے. ادروائز میرا خیال میں تو اس معاملے صاحب یہ ظاہر ہے یہ پہلے بڑے ہم ظاہر ٹاک شوز پہ سنتے رہتے ہیں, دونوں طرف کے معاملات چلتے رہتے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے ایف آئی آر والا, مطلب کیا پھر وہ اتنی طاقتور کون لوگ ہیں جو ایف آئی آر ہی درج نہیں ہو رہی؟ وزیر اعلیٰ بھی آپ کا, ہر لوگ وہاں پہ مسائل ہیں. میں آج بھی دیکھ رہا تھا وہ جو صدر ہیں وہاں پی ٹی آئی کے, وہ پھر 2-4 گھنٹے کھڑے ہو کے واپس چلے گئے. جی بڑی صاحب, یہ جو ملک صاحب ماشاء اللہ اچھے انسان ہیں, لیکن یہ طوطا میں نے کی جو رٹی رٹائی باتیں ہیں نا, یہ سیم وہی باتیں ہیں. ان کو اگر نہیں ویسے دیکھیں جو ہے نا وہ کرنا چاہیں, حقیقت ہے, اگر حقیقت نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں. ان کے دیکھیں جی انہوں نے جتنے بھی ایشوز یہاں پہ ریز کیے ہیں, لیٹس گو ون بائی ون. 35 پنچر ایک حقیقت تھی, کہاں حقیقت تھی؟ وہ کہتے ہیں کسی نے بتایا تھا, مطلب وہ آخر میں جو بھی لوگ جو بھی 35-30 سیٹیں جو 5000 یا اس سے کم ووٹوں پہ ہاری تھی, وہ پی ٹی آئی اس وقت جیتی ہوئی تھی, لیکن اس کو میجورٹی میں نہیں لانا چاہتے تھے, اور اس کو پیرالائز ایک گورنمنٹ رکھنا چاہتے تھے. بھائی وہ جو کہنا پڑتا ہے, سب کچھ کرنا پڑتا ہے. سب آپ جب آتے ہیں تو پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہیں کنٹری کو رن کرنے کے لیے. نہیں ایکنالج کیا تھا, آپ بات کر لیں یا تو پھر جو ہے نا وہ آپ نے 35 پنچر کا ذکر کیا, کیونکہ یہ ایک طوطے کی طرح رٹی رٹی باتیں ہیں. کون لوگ تھے اس وقت, کن لوگوں نے پی ٹی آئی کی جو میجورٹی میں جو گورنمنٹ آ رہی تھی اس کو منورٹی میں تبدیل کیا, اور جو 30 تو کلیئر ایسی سیٹیں تھیں جو 5000 سے کم ووٹوں پہ ہری تھی اور وہاں پہ جیتے ہوئے تھے. جو 4 سیٹوں کا معاملہ صرف اٹھایا تھا, بعد میں بوسے بھرے جو ہے نا ووٹ نکلے, ووٹ کھا گئے, ضائع ہو گئے. کس طرح کے ڈرامے جو ہے نا وہ اس ملک کے ساتھ کیے گئے. بٹ صاحب آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور پہ اگر ان کو جا کے دیکھیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا تو اس کا نتیجہ کہاں پہ جا کے اور کون اس کے پیچھے نکلتا ہے. بہرحال ہمیں آگے جو ہے نا وہ بڑھنا ہے کہ موجودہ حالات
किस तरह पैदा हो गए। क्यों हो रहा? पंजाब की सूरत हाल क्या? पंजाब देखें, जब साबका वजीर आज़म वजीर आला पार्लियामेंट के अंदर उस पे हमला किया जाता है तो वो अपनी FIR दर्ज नहीं करवा सकता। मौजूदा साबका वजीर आज़म वो 5 दिन से वहाँ पे एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वो FIR दर्ज नहीं करवा सकता। और जब जिन लोगों ने करनी होती है ना, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे जो उसने नहीं भी काम किया होता वो भी उस पर डाल के उसको फांसी तख्तादार पे लटका देते हैं। तो ये तो एक हकीकत है। जो वो शख्सियात थी कि भाई हम न्यूट्रल्स हैं अपने आप को, तो आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो देखी होंगी। भाई क्या डर है आपको? इमरान खान आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई ये नबूवत का दावा कर रहा है, ये जो है वो नबी बन रहा है, ये जो लोगों को फितने और फसाद की तरफ लेके जा रहा है, किस पावर को आप इशारा दे रहे थे, किन को कॉल कर रहे थे, क्या क्या इल्जामात आपने नहीं लगाए। फिर इसके बाद अरशद शरीफ को पहले जो है ना वो ले लेते हैं, वो कहते हैं कि जी उसको तो खतरा ही नहीं था पाकिस्तान में। तो 18 केस जो है वो किसके खिलाफ, किसी रोबोट अरशद शरीफ के खिलाफ जो है ना वो दर्ज किए गए थे। वो अदालतों से इंसाफ की दुहाई देता रहा और एंड पे रो के उसने कहा कि मैं इतना जो है ना मशकूर पाकिस्तान की अवाम का कि वो मुझसे इतना प्यार करती है। फिर उसको उस कंट्री से जब फाइनल कर लिया गया कि भाई ये बंदा अब नहीं बचेगा, हालांकि उसके फादर इन लॉ ने इनके लीडरशिप की बड़ी हिदमत की और उसका सिला उन्होंने क्या दिया, उसको प्रोटेक्शन पाकिस्तान में नहीं मिली, दुबई से फिर कीनिया में फिर पुलिस से असैसिनेशन करवाना और उसी वक्त बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना कि डेड बॉडी वहां पे पहुंची नहीं है, कि भाई वो तो ऐसे ही जो है ना वो सैर करने के लिए चले गए, यहाँ पे तो उनको खतरा ही नहीं था। भाई खतरा नहीं था तो ये जो गद्दारी के इतने केस और जो थ्रेट्स थी वो किसको दी गई थी? उसकी वालदा से जाके कभी किसी ने पूछा है? और अभी जो हकायक हैं वो सामने आएंगे। हमारा क्या है, हम चाहते हैं कि भाई एक पाकिस्तानी शहरी को उसका हक अंडर सेक्शन आर्टिकल 154 और 156 के मुताबिक दिया जाए। और अगर हम यहाँ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप झूठी है तो 182 के मुताबिक उसको झूठा होने का सर्टिफिकेट दें और अवाम के सामने ले आए कि भाई इन्होंने हकाई के मुनाफी गलत इल्ज़ाम तराशी की है और मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की है। क्यों इनको डर है? हुकूमत आपने कहा जी किसकी? आपने पीपल्स पार्टी की हुकूमत का? नहीं, मौजूदा जो हुकूमत है, अच्छा, PDM अगर PDM की जो हुकूमत है, यही है ना कि भाई एक फितना फसाद झूठ बोल रहा है, अदारे का नाम लो, भाई क्यों ना लो। ये किसके खिलाफ मामला हुआ है? ठीक है, लोग उठाए जा रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस। आप अपने पार्लियामेंटेरियंस की हिफाजत नहीं कर पा रहे, उनको उनके बच्चों के सामने नंगा करते हैं। पाकिस्तानी ओवरसीज उठ के जाते हैं, आप उनको पकड़ लेते हैं, उनको नंगा करते हैं। भाई आप सुन लें बात, PDM और वो न्यूट्रल्स भी, आप नंगे हैं और आपको नंगे लोग अब अच्छे लगते हैं। बड़ी इसलिए बात आप करते हैं ना, लेकिन मसला ये ना, इसलिए 3.5 साल आप नंगे हैं और आप नंगे दूसरों को भी देख आप करते पहले हैं। क्या 3 साल क्या होता रहा ना, फिर 3 साल क्या हुआ? तो क्या मतलब इतना साल आपकी उनकी तकरीरें अगर आप सुने, ये तो एक आपका नुक्ता नजर है। खुद वो कहते रहेंगे जी इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, जमहूरियत के लिए ये कर दिया, और आप उन्हीं को कह रहे हैं बुरा। ये अजीब सा लगता है, मतलब इतना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए हकीकत पे बात कीजिए, पाकिस्तान को बने हुए कितने 75 ईयर हो गए। 75 साल में पाकिस्तान की पॉपुलेशन कहां से कहां पे पहुंची? आज हम 24-25 करोड़ लोग हैं। तो 24-25 करोड़ के मसाइल कितने थे? यही पॉपुलेशन आप अगर 25 साल पीछे चले जाएं तो कितनी थी? ऑलमोस्ट 15-16 करोड़ थी। अब कम थी जी। अब जितनी पॉपुलेशन है उसमें आप चाह रहे हैं कि जो शख्स 2018 का इलेक्शन जीता उसने कौम को प्रिपेयर करना था या उसने जो है ना वो पाकिस्तान के हालात ठीक करने थे? उसके दौर में जो बच्चे पैदा हुए उनकी तो उम्र अभी 4 साल से नहीं बढ़ी भट्टी साहब। तो जो पीछे 60% से ऊपर लोग हैं जो 30 साल तक की जिनकी एज है, या 35 तक जो 65% जो लोग हैं
वो कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं 90 के बाद, और 90 के बाद 10 साल हुकूमत जो है वो PMLN की रही, 10 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की। सवाल नहीं है मेरा, 10 साल के लगभग 3 साल पहले जब आप उसी पे बात कर रहा हूँ ना सर, उसी पे बात कर रहा हूँ कि 3 साल जब हमें बैंकक्रप्ट एक के दहाने पे खड़ी गवर्नमेंट मिली, हमने उस वक्त PTI ने जिस तरह के अभी हालात थे, आई बैंकरप्सी से इसको बचाने की भरपूर कोशिश की। इंडिया की तरफ से पहला साथ ही अटैक कर दिया गया, अगस्त में हमारी गवर्नमेंट हुई और जनवरी में ही फर्स्ट जो दिनों में ही उन्होंने अटैक कर दिया। उन हालात से गुजरे जिस तरह की जो टेंशन पैदा कर दी गई। इसके बाद हमने कोविड को फेस किया, पूरी दुनिया ने फेस किया, पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई और अपने लोगों को रिलीफ जितना भी दे सकते थे किया। आपकी दुरुस्त हैं। पाकिस्तान में 3 साल सुने ना सर, सुने मेरा ये सवाल, यही सवाल है सर कि आप परफॉर्मेंस के भाई इन्होंने क्या किया 3 साल में, क्या चाहते हैं? नहीं 3 साल आप न्यूट्रल्स को सर पे उठा के रखा आपने, अब आप कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। देखिए सर, न्यूट्रल्स को सर पे उठा के रखा, न्यूट्रल्स ने किसको उठा के इनके मुताबिक, तो भाई ये तो सिलेक्टेड था इमरान खान, ठीक है ना जी, और छुप छुप के गाड़ियों में डिग्गियों में बैठ के ये खुद जाते थे। ये भी गए हैं अभी वैसे। हाँ जी, इमरान साहब भी मिल के आए हैं अभी पिछले। भाई ये डिग्गियों में बैठ के तो नहीं गए, अगर मिलने कोई आया है तो मिले, और अगर प्रेसिडेंट हमारा है, वो भी अगर किसी ने कहा तो उसकी भी सर प्रेसिडेंट अगर हमारा है तो प्रेसिडेंट ने अगर जो है वो फैसिलिटेटर बनने की कोशिश की है तो वो उस आर्मी का हेड है। तो अगर उसके मुताबिक हम अपने उनसे मुलाकात हुई है तो मुल्क की बेहतरी के लिए कौन नहीं जाएगा। हम इमरान खान चाहता क्या है कि भाई इन्हीं का जो मसला था कि महंगाई है, आप इधर से जो है ना वो बिलावल भुट्टो मार्च लेके आता है, फजलुर रहमान मार्च लेके आता है, मरियम नवाज मार्च लेके जाती हैं कि सिलेक्टेड है, रिजाइन दो, इलेक्शन करवाओ, महंगाई है। आज महंगाई कहां तक पहुंच गई है, आज ये लोग रिजाइन क्यों नहीं करते? ठीक सर, आज ये अपने जो मुतालबा करते थे नए इलेक्शन का, वो हम रिजाइन दे चुके हैं पार्लियामेंट से, भट्टी साहब, वो सारे एक्सेप्ट करें, उसी पे कम से कम इलेक्शन करवाएं, और अगर नहीं तो कम से कम मुल्क को बचाने के लिए ये सारे टोटल इलेक्शन करवाएं। अगर ये मैंडेट हासिल करके आते हैं तो हम कहेंगे कि भाई आपका राइट है, आप बैठे, और अगर नहीं राइट है तो बाहर जाएं। बात कर लूं कामरान साहब, आप अभी जब आप बहुत बात करते हैं कि जी ये अब न्यूट्रल्स थे, पहले ये था, लेकिन आपकी हिस्ट्री भी तो नून लीग की भी तो यही है ना। मतलब जब नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला ने तकरीर की थी, इसी वोट को इज्जत दो वाली बात थी ना। इसके बाद अब फिर वही मामला, जब वो इनके साथ था तो वो आप उन पे एतराज़ करते थे, अब आप उनके साथ हैं तो वो इतराज़ करते हैं, बात तो फिर वही हो गई ना। नहीं भट्टी साहब, इसमें बड़ा क्लियर डिफरेंस है। हमारा जो एतराज़ था उनकी इंटरफेरेंस पे था, हमारा एतराज़ था उनका पॉलिटिकल, वो भी कहते हैं रजीम चेंज उनके साथ ही किए। अच्छा, इनका जो एतराज़ है, आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, अब की पिछली महीने की 10 स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगी जहां इमरान खान बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि आप जो है इन लोगों को हटाएं और बुनियादी तौर पर हमें वापस लेकर आए। वो कहते हैं कि आपने किसी के साथ मिल के हमारे साथ एक मामला रजीम चेंज किया। तो मैंने आपको इल्जामात की एक फहरिस्त दे दी, अगर आप कहें तो मैं अभी शुरू हो जाऊं तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, बट वो इल्जामात की फहरिस्त नहीं जाएगी। पॉजिटिव हम बात करें इस सवाल। अब बात ये है कि देखें, इनने जो बात की है कि FIR नहीं काटी जा रही, तो इनकी हुकूमत है ये रिजाइन कर लें। अगर अपनी ही हुकूमत में, अपनी ही पुलिस में अगर ये नहीं कर सकते तो ये फिर हिम्मत करें और रिजाइन कर दें और छोड़ दें। सियासत भी तो करनी है उन्होंने, मतलब हाथ काट के आप उतना दे सकते हैं ना, मतलब कैसे? बुनियादी तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि देखें, आप अपने आप को कह रहे हैं ना कि हम नहीं कर सकते। अगर आप खुद अपने उसमें, तो आप किस लिए बैठे हैं? आप तो मतलब वैसे भी आप जो है आप अवामी ताकत और सुप्रीमेसी की, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, तो आप इसको छोड़ दें। अगर आप ये समझते हैं, अगर आप ये समझते हैं, जबकि मैं ये समझता हूं कि ये जानबूझ के खुद किया जा रहा है ताकि इस मामले को थोड़ी हवा दी जा सके, और उसके बाद वैसे भी अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, दे हैड टू कम बैक। अच्छा, इसमें बहुत सारी बातें भट्टी साहब भाई, हम जो एक इन्होंने कहा कि जी वो ISI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ISI जब बैठ के आपको ये कहती थी और मीडिया में अपोजिशन को और मीडिया को ये एडवाइस करती थी कि आप 6 महीने तक इन पर तनकीद भी मत करें, तो उस वक्त पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इनको नजर नहीं आती थी। आज भी इमरान खान साहब यही बता रहे थे, हमें तो ISI और फौज ने बताया कि ये लोग करप्ट हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं,
ان نے بتایا کہ یہ کرپٹ ہیں. تو ان کی اس وقت بات آپ کو اچھی لگتی تھی. آج جب وہ آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے ایک پولیٹیکل جو بھی آپ کا کیا کہتے ہیں وہ ہے دائرہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کام کریں, تو آج وہ آپ کو برے لگ رہے ہیں. آج وہ اوپنلی آ کے انہوں نے کبھی بھی اس طرح نہیں کیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ انہوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل نان انٹرفیئرنس پہ اب کرنا چاہتے ہیں اور پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں. تو اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا اس چیز کے اوپر تنقید کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر آپ نے ارشد شریف صاحب کی بات کی. میں انتہائی دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ خدا ان کو جنت نصیب کرے اور غریق رحمت کرے. ایک انتہائی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے, لیکن اس میں بہت سارے ایسپیکٹ آپ اگنور کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ان کے اوپر کیسز تھے, تو بھائی ہمارے اوپر بھی تو کیسز تھے. کئی یہاں جو دوسرے صحافی تھے ان کو آپ لوگوں نے فون کر کے نکلوایا, آپ نے ان کو اپنے چینل سے نکلوایا. اس کے باوجود وہ یہاں بیٹھے رہے, اس کے باوجود وہ فیس بھی کرتے رہے, اس کے باوجود وہ اپنے یوٹیوب پہ آواز بھی اٹھاتے رہے. یہاں سسٹم ڈیفرنٹ ہے. یہاں عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو کہا کہ آپ چھوڑ کے چلے جاؤ. جان کو خطرہ تھا نا. اچھا, جان کو خطرہ اگر یہ ان کے کہنے کے مطابق ہے نا, باقی تو سارے انڈیکیٹرز یا جتنی ایجنسیز ہیں وہ بھی یہی بات کر رہی ہیں, آپ کی گورنمنٹ بھی یہ بات کر رہی ہے کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا, باقی بھی لوگ تھے ادھر. تو جب آپ نے ان کو پش کیا, پھر آپ نے ان کو کینیا تک بھیجا, تو پھر اس کی رسپانسبلٹی بھی آپ ہی لیں کہ کیا ہوا. اس کی انویسٹیگیشن کے لیے جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے, جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے, وہ انشاءاللہ اس پہ کام کرے گی. جو بھی آئے گا تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک چلیں. اچھا, کیونکہ یہ ایک دوسرے پہ وہ الزامات لگتے رہیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. ہم تھوڑا سا اس کو آگے کی طرف دیکھتے ہیں. اب لانگ مارچ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے تھرسڈے سے. کیا کانسیپٹ ہے, مطلب اس سے کیا حاصل ہو جائے کہ آپ, کیونکہ جو لوگ سارے تجزیہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ سے الیکشن تو ہونے نہیں لگے. یا تو ایک شو آف پاور ہے, لوگ بالکل ان کے ساتھ ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آتا ہے, لوگ چل بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ ہر جگہ آتے ہیں. تو اس سے کیا حاصل کیا ہوگا؟ مطلب صرف یہی کہ وہ مومنٹم بنا رہے, الیکشن تک چیزیں چلتی رہیں. ٹھیک ہے بٹ صاحب, ہم دیکھیں کلیئر جو ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے, آپ اس میں جو آپ پہ ظلم ہو رہا ہے آپ اپنی مظلومیت بیان کرتے ہیں. آپ ڈیموکریسی میں ڈنڈا, زور, جبر, زبردستی نہیں کرتے. صحیح. یہاں پہ بھی تھوڑے حالات آپ نے دیکھے. جسٹن ٹروڈو نے یہاں پہ دوبارہ الیکشن ریکال کیے, دوبارہ الیکٹ ہوا, آج پھر دوبارہ, اس کے بعد پرائم منسٹر بن گیا. عمران خان کو جو یہ لوگ کہتے تھے کہ اس کو بنایا ہے وزیر اعظم اور اس کے ساتھ عوام نہیں ہے, تو آج جو آپ تانے دیتے تھے کہ عوام میں جاؤ گے وہاں سے آپ کو گندے انڈے جوتے پڑیں گے, تو بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو میدان میں ہیں, آپ لوگ بھی آئیں, ہمت کریں, آپ بھی لوگ عوام میں آئیں, عوام کا مینڈیٹ لے کے آئیں. آپ کا تو نعرہ یہ ہے نا, ووٹ کو عزت دو, جو کہ اس کا آپ نے اپنے نعرے کو ایسے زمین میں گاڑ دیا ہے کہ وہ ساری زندگی آپ نکال نہیں سکتے. اور ہمارا جو ایک یقین ہے, ہمارا جو موٹیو ہے وہ سمپل سا ہے, انصاف. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں, دوسری بات ہم انسانیت کی کرتے ہیں, تیسری بات ہم اپنی خودداری کی کرتے ہیں, غیرت کی کرتے ہیں. ہم نے جو گورنمنٹ ہم سے چھینی گئی کس نام پہ؟ خودداری پہ. ہم کیا چاہتے ہیں کہ بھائی انصاف کرو. یہ کیس کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے کیس بنائے, اور بھائی آپ اپنی پارٹیز کی تھوڑی سی اسٹڈی کر لیں جا کے. یہ کیس آپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے, جتنی بھی آپ انکوائری ہے تو میں آپ کو جو ہے نا وہ ڈیٹیل بنا کے بھیج دوں گا. پیپلز پارٹی آئی, انہوں نے ان کے خلاف کیس بنائے. ان دونوں پارٹیوں کو جو انفارمیشن, جو یہ سب حالات, جو کیس کرنے کے لیے مواد کون پرووائڈ کر رہا تھا؟ بتائیں آگے سچ. ہم نے تو ان کے جو کیسز ہیں کہ بھائی سچ ہے یا جھوٹ ہے, نیب ادارہ بنایا گیا کہ بھائی اس میں جا کے آپ کلیئر ہو جائیں. بٹی صاحب, انسانیت, انصاف, خودداری, سب کو اس کا گلا گھونٹ دیا گیا اور کہا گیا کہ بیکاری کینٹ بی چوزر, ہم تو وینٹیلیٹرز پہ ہیں. اور ادھر انصاف کے لیے جو عدالت تھی اسی کا گلا گھونٹا گیا. ایویڈنس ایک ایک چن چن کے, انہی کے وہ لوگ دنیا میں وہ پہلے بھی تو تھے, کچھ نہیں ہوا. یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ثابت تو نہیں کچھ ہوا. ایک منٹ سر, ثابت جو جرم کرتا ہے موجودہ, آپ کون سی سینچری میں رہتے ہیں,
ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, ان پہ کس طرح کے دباؤ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں, وہ قتل کر دیے جاتے ہیں, کیا کیا حالات کر کے اینڈ پہ جو وزیر اعظم بنا ہے اس پہ نیکسٹ 2 days میں وہ جیل میں جانے والا ہوتا ہے, اس کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے. جس نے منی لانڈرنگ کو اعتراف کرنا موجود ہوتا ہے اس کو بلا کے حد ہو گئی ہے کہ اس کو وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے. پورا فیملی, خاندان, ٹبر ان کے اسی معاملات میں شمولیت ہوتی ہے. کیسز والے رانا ثناء اللہ, سر ایک منٹ, رانا ثناء اللہ جب پچھلی گورنمنٹ آتی ہے تو گوشہ درود میں پہنچ کے بچوں عورتوں پہ فائرنگ کر کے ان کو مار دیا جاتا ہے, اسیسینیشن کی جاتی ہے, 12-14 لوگ ان کو قتل کیا جاتا ہے, شہید کیا جاتا ہے, اور پھر اس وقت بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. پھر اس وقت عدالت آتی ہے اور پھر جا کے آرمی چیف اور آپس میں میڈیٹ کر کے آج وہی گورنمنٹ, وہی چہرے, وہ جو چہرے اور گورنمنٹ پنجاب میں بیٹھی تھی وہ اب فیڈرل میں بیٹھی ہوئی ہے, اور پھر وہی کام جو ہے نا وہ شروع کر رہے ہیں. کون ایسا ہوتا ہے کہ بٹی صاحب ایک منٹ, کون ایسا ہوتا ہے کہ آپ لانگ مارچ کرو گے ہم آپ کو الٹا لٹکا دیں گے, ہم آپ کو ڈرون سے ایسے جو ہے نا وہ آپ کے ادھر شل ماریں گے, ہم نے اتنے شل منگوا لیے ہیں, یہ بیانات ہوتے ہیں. آپ یہ کہ بھائی اپنا عمران خان نے لوگوں کو پہلے ہی مینشن کر دیا تھا کہ کیا اٹیمپٹ مجھ پہ جس طرح سلمان تسیر کو مروایا گیا تھا اسی طرح مجھ پہ انٹیپٹ کروائی جائے گی. اور یہ چیزیں کیونکہ وہ اس ہیڈ تھے وہ سٹیٹ کے, اور دیکھیں جی بھائی صاحب ایک جو ضروری بات ہے, جو سٹیٹ کے ہیڈ, جو پارٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں نا, انہوں نے قوم بنانی ہوتی ہے, انہوں نے قوم بنانی ہوتی ہے. وہ اگر اپنے گھر میں اپنی فیملی کو, اپنی نیشن کو وہ بلڈ نہیں کر سکتے, ان کو کیا حق ہے. یہ لوگ ان کے دیکھیں جو اپنے وزیر اعلیٰ کی کینڈیڈیٹ بنائے جاتے ہیں, بچوں کرپشن ہوتی ہے, یہ کرنی چاہیے, ہم ساری باتیں اور جو ہے نا دوسرے کہتے ہیں کہ کرپشن ہمارا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب یہ لوگ آ کے اس طرح اپنے آپ کو حکمران وہ بنائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف اس جو بادشاہیت ہے اس کو تسلیم نہیں کرتی. پاکستان تحریک انصاف سٹیٹس کو بدلنا چاہتی ہے, ایک تحریک ہے, اگر کامیاب ہو گئی تو انشاءاللہ یہ عمران خان میرے لیے نہیں, میرے بچوں کے لیے نہیں, ان کے بچوں کے لیے اور ان کے لیے اور ان کی آئندہ نسلوں کے لیے وہ کر رہا ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ انصاف ہو, جب انصاف ہوگا تو وہ سب کے لیے ہوگا. انسانیت اگر وہاں پہ زندہ ہوگی تو سب کے لیے ہوگی, اور اگر خودداری ہوگی تو وہ بس یہ قوم جو ہے نا اس کو پہچانا جائے گا. یہ ابھی میں ان سے بات کی, انہوں نے جس طرح جواب اس کا دیا ہے لانگ مارچ کا, کیا امپیکٹ پڑے گا؟ مطلب ایک تو ظاہر سی بات ہے زندگی تو فرق پڑتا ہی ہے, لوگ ان کے ساتھ ہیں, وہ نظر بھی آتے ہیں, ہر شہر میں لوگ ہیں, آپ چاہے جو بھی کہتے رہیں, بہرحال کافی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہیں. اس کا امپیکٹ کیا پڑ سکتا ہے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں جلدی, کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں جی, امپیکٹ کیا پڑنا ہے, آپ کی اکانومی پہ امپیکٹ پڑنا ہے, آپ کی ڈیسٹیبلائز ہو رہی ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن, اس پہ امپیکٹ پڑنا ہے, آپ کے عام آدمی پہ امپیکٹ پڑنا ہے, آپ کی کریڈیبلٹی پہ امپیکٹ پڑنا ہے. اس کا امپیکٹ باقی کچھ نہیں پڑتا. تو ضرور پھر کیا بہتر نہیں سو بچانے کے الیکشن کا اناؤنس کر دیں بھی ٹھیک ہے یار, اگر حالات اتنے خراب ہیں تو دیکھیں. اگر یہی میں یہ کہتا ہوں, پھر وڑائی صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, لیکن ان کو پہلی بات یہ ہے کہ یا تو ایک پرنسپل اسٹیبلش کر لیں جو بھی پرنسپل ہے, اور دوسرا اپنے فیکٹس کو بھی تھوڑا فیکچولی بھی کریکٹ کر لیں, کیونکہ بہت ساری ان نے باتیں کی ہیں جس میں مطلب 100% نہیں تو اس میں 80% مبالغہ اور غلط باتیں ہیں. دیکھیں, اگر یہ پرنسپل آپ ایگری کرتے ہیں اور آج ایگری کرتے ہیں تو یہ آپ کل ایگری کیوں نہیں کرتے تھے؟ اچھا, آپ نے تو وہ اس وقت بھی لانگ مارچ کیا جب 126 دن میں, اس کے بعد آپ کی بات مانی بھی گئی, وہ 4 حلقے بھی کھلے, کچھ بھی نہیں تھا, تو اس وقت کم از کم معافی تو مانگ لیتے نا, باقی چیز ختم ہو جاتی. پھر جب دوسروں نے لانگ مارچ کیا, جس میں صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا لانگ مارچ تھا, ظاہر ہے ہماری پارٹی نے تو لانگ مارچ نہیں کیا تھرو آؤٹ دس ٹائم, انہوں نے کرنے دیا, لیکن جا کے بیٹھے بھی ہیں, کچھ نہیں کہا, لیکن وہ جا کے آرام سے بیٹھے, ان نے کوئی چیز جلائی نہیں, ان کا ایک گملہ نہیں ٹوٹا, انہوں نے پروٹیسٹ کیا. آپ بھی اس طرح کر لیں, آپ جا کے بیٹھ جائیں ادھر اور آرام سے کریں. آپ اٹھا کے ایک جگہ پر آپ صرف اور صرف, آج آپ انٹرویو دیکھ لیں CNN کو جو دیا گیا, میں کہتا ہوں کہ انڈیا کو
کسی لابنگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا لیڈر آپ کو مل پوائنٹ جائے. تو ہے بہرحال. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مطلب خودداری کے لیے اپنے شناخت کے لیے کچھ کریں تو کیا کریں. وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گئے, ہمیں جو ہے آپ نے نکال دیا, کچھ تو کریں. خودداری کے اوپر اگر اب ہم بات کریں تو جس وقت آپ کو آئی ایس آئی سپورٹ کر رہی تھی اور آپ دھرنے کر رہے تھے تو اس وقت خودداری آپ کو یاد آنی چاہیے تھی. جس وقت آپ جھوٹے مقدمات میں بنا کے دوسری پولیٹیکل سیٹ اپ کو سبوٹاج کر رہے تھے اس وقت آپ کو خودداری یاد آنا چاہیے تھی. جس وقت آپ یہ سارے کے سارے جھوٹے الزامات اور بہتان لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو خودداری یاد آنی چاہیے. خودداری اس بات پر نہیں ہے کہ جب آپ کے خلاف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے لگتا ہے تو اس وقت آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اس ڈسکشن پہ میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ان نے جو بات کی ہے اس وقت کرپشن کی بات کر رہے تھے. اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی ایک سرٹیفائڈ کرپشن جو پروون ہے وہ تو شخانہ کی ہے, اور کرپشن کسی کی پروون نہیں ہے. پہلے انہوں نے نواز شریف کو اور ان کو کہا وہ ہے نواز شریف کو جو ہے آپ نے اقامے کے اوپر باہر نکالا ہے, اس کو کرپشن کے اوپر نہیں نکالا. اقامے میں بھی وہ 10,000 پروجیکٹڈ درہمز تھے جو اس نے تنخواہ میں لینا تھا, جو اس نے ایسٹس کو اس طور پہ نہیں دیے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ فائنانس منسٹر یا اسحاق ڈار صاحب کے اوپر کس چیز کا مقدمہ ہے. ان کے اوپر جو مقدمہ ڈالا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز جمع نہیں کرائے, اور وہ پچھلے 5 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس ریٹرن جو جمع نہیں کرائے اس مقدمے کو آپ عدالت میں لگاؤ, لیکن 5 سال تک ان کا مقدمہ نہیں کھولا گیا. ان کو اس چیز کا نہیں پتا. ماڈل ٹاؤن کا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سیشن کورٹ نے ان کے دور حکومت میں کیا فیصلہ دیا ہے. اس کے بعد یہ اپیل لے کے گئے ہیں ہائی کورٹ میں, اس وقت کیا فیصلہ دیا گیا کورٹس نے. تو ان کو اگر وہ بنیادی چیزوں کا نہیں پتا اور ابھی تک وہیں اسی موڈ میں ہے. پلس ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ عمران خان کے اپنے بیان کو بھی یہ اون نہیں کرتے. جب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو 35 پنکچر کی ویسے ہی بات کر دی تھی, تو بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں وہ 5,000 سے کم سے ہارے ہیں تو الزامات. ٹھیک ہے چلیں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اچھا راج صاحب, میں جو کوشچن کروں گا اسی کا جواب دینا پلیز, اسی پہ رہنا کیونکہ ہم نے پھر کلوز کرنا ہے. یہ جو فوج پہ تنقید ہے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ظاہر ہے وہ کہتے ہیں ہوا, اور ظاہر اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جو جتنی ان کی انٹرونشن رہی ہے پاکستان کی جمہوریت میں وہ نہیں, لیکن کیا اس طرح سے تنقید ہونی چاہیے؟ کیونکہ جیسے انڈیا کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہاں بہت زیادہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں, تو ایک میرے خیال ایک لمٹ نہیں ہونی چاہیے ہمیں کہ بھائی اس حد تک ہم ان اداروں پہ, کیونکہ ہمارا ایسا ادارہ ہے جو ہماری ایک قسم کی تحفظ پاکستان کے لیے, مطلب یہ ایک واحد ادارہ جس کو کہتے تھے, عدالتوں پہ بھی بہت بات ہوتی ہے, تو کیا کوئی ضرورت سے زیادہ تنقید نہیں ہو رہی ہے آپ مطلب جسٹ جنرلی اگر آپ اس پہ بات کریں تو؟ دیکھیں جی بیٹی صاحب, جو بھی پاور میں ہوتا ہے اس وقت یا اس سے پہلے, کیونکہ اب یہ دیکھیں مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ جو طوطا مینا کی رٹی رٹائی اسی پہ بات باتیں ہیں, آج اسی سوال میں نے سوال کیا, یہ بات کر کے تو صرف ان کا اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم اس پہ بات کرتے ہیں فوج کے حوالے سے جو بار بار وہ بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس پہ بات کریں فوج کی تنقید کے حوالے کیسز پہلے بھی ٹھیک ہو گیا, وہ تو دونوں کی طرف سے رہے گا. فوج کی تنقید کے حوالے سے علی بابا چاری چول کون کہتا تھا, چلے وہ ظاہر ہے وہ پیٹ پھاڑنے والے وہ ساری باتیں تو ظاہر ہے وہ ہیں, اور آپ بھی ڈاکو کہتے تھے وہ اس کو بنا دیا, وہ سارا دونوں برابر ہیں, اس سے فرق نہیں ہے. وہ دیکھیں وہ چیز اس پہ بات کرتے ہیں نا. اب آتے ہیں کہ دیکھیں فوج کے لیے آتے ہیں. دیکھیں ہم محب وطن پاکستان تحریک انصاف جب اپنا ایونٹس بھی کرتی ہیں تو اس میں ملی نغمے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہی ہماری بات شروع ہوتی ہے. ہم جو ہے وہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنی آرمی کو جب ملک میں بلیک واٹر پہنچانے والے پی ڈی ایم کے جو پارٹیز ہیں, ہم نے ان کے خلاف ہم کھڑے ہوئے, کس کے حق کے لیے؟ فوج کو ڈیفینڈ کیا. وزیرستان تک گئے ان کے لیڈر کہ بھائی مجھے میری اپنی فوج سے بچاؤ. نواز شریف کیا اپنی فوج کے چھپ کے نریندر مودی سے نہیں ملتا؟ کس کو پوچھ کے اپنے رائیونڈ میں مودی کو بلایا تھا؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں, کس طرح وہ فن اٹھاتا ہے ان کا, اور کس طرح وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ہم نے اس کو تیار کیا تھا, ہم نے اس پہ انویسٹ کیا تھا, وہ ہمارا ایسٹ تھا. وہ تو یہ کہتے ہیں. ہم تو بات کرتے ہیں خودداری کی, اور خودداری میں یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں ہم کسی ادارے کو نہیں برا بلا کہتے ہیں, ہم آرمی کو برا بلا نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ڈرٹی ہیری ہیں, انڈیویجولز ہیں, جن لوگوں نے اس ملک کو اس حالات ٹھیک ہو رہی ہے, بالکل ہم اپنے بیانیے پہ جو ہمارے لیڈر نے کہا ہے وہ بھائی
अगर वो गलत है तो पाकिस्तान के आर्टिकल अंडर सेक्शन 182 के मुताबिक ठीक, आप उसको सर्टिफिकेट जारी करें कि ये झूठ बोल रहा है, ठीक। इसने इल्जाम तराशी लगाई है। ठीक। लेकिन अगर वो साबित हो जाती है चीज, तो आप डरते किस ठीक, जगह से हो? सही। यही सवाल आपसे, इतना ही सवाल सिर्फ कि तनकीद की कोई लिमिट होनी चाहिए कि मतलब देखिए, क्या? तनकीद की लिमिट हमारा आइन है, जब वो ओवर स्टेप करते हैं उन पे तनकीद होनी चाहिए। ओके, ये हमारा हक बनता है, क्योंकि हम आइन एक 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पे हम तमाम अवाम मुत्तफिक हैं, उसके तहत फौज का एक रोल है। अगर वो उस रोल से बाहर ओवर स्टेप करती है तो उस पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि उन किरदारों पे तनकीद होनी चाहिए जो कि ओवर स्टेप करते हैं। ठीक, दूसरी बात यह है कि एट द सेम टाइम आप जो है इल्जामात नहीं कर सकते। आपके पास अगर प्रूफ सबूत नहीं है तो सबूत नहीं है, आपके पास कोई बात ऐसी नहीं है, आप मुल्क के अंदर अफरा तफरी निफाक इस बेसिस पे नहीं कर सकते कि आज आप हुकूमत से बाहर चले गए हैं। ठीक है। चलें, आखिरी सवाल दोनों से है क्योंकि अब ये चीज़ तो चलती रहेगी। यहाँ पे हम कनाडा में बैठे हैं, मैं देखता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका आपस में काफ़ी रवाबित रहते हैं, अच्छा सिलसिला रहता है। उसको कैसे बेहतर, ये मामला तो चलते रहेंगे, ज़ाहिर आपकी पार्टी की अपनी पोजीशन है, इनकी पार्टी की अपनी पोजीशन है, यहाँ पे हम चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्फ्रंटेशन या ऐसी मामलात ना हो? अव्वल तो बहुत कम हमें नज़र आता है, सोशल मीडिया तो डिफरेंट एक तरीके कार है, यहाँ क्या करना चाहिए अकबर साहब? भट्टी साहब, जब मैं प्रेसिडेंट था, इलेक्शन जीत रहे हूँ 2019 के बाद, तो मैंने यूनाइटेड पाकिस्तान के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया था। ठीक, तो मेरा वहाँ पे इन सभी पार्टियों को इकट्ठा करके तो एक थिंक टैंक बनाना था कि जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, हर बड़ी पार्टी से 3 या 5 बंदे ले लिए जाएं, और जो छोटे जिनकी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान से कम है उनको भी इस दायरे में शामिल किया जाए, उनकी भी कम से कम एक रिप्रेजेंटेशन हो। और पाकिस्तान के बेहतरी के लिए, बिलाहर हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, उस मुल्क का अच्छा चाहते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट कोई अच्छा काम कर रही है तो इनको चाहिए हम उसको सपोर्ट करें। अगर हम जो है वो पब्लिक सपोर्ट लूज कर जाते हैं, ये पावर में आ जाते हैं, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं तो हम खुले दिल से हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। तो यहाँ पे रह के अगर पॉलिटिकल जो इनके अपने अपने देखें, हर शख्स अपनी जहन के मुताबिक अपने मफादात की तरजीह को पूरा कर सकता है, लेकिन वो होने चाहिए पाकिस्तान की मफाद में, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जिससे पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचे। तो मैंने उस वक्त भी कोशिश की, मैं आंदा भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, और एक दिन जब मेरी आवाज़ उन दोस्तों साथियों तक जाए और उनको समझ आ जाए, तो जो मैं आज से 4 साल पहले करना चाहता था वो अभी भी की जा सकती है। ठीक, राइट। मीडिया जो कि आंखें और कान होता है, और इसने पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करनी होती है। इसमें मैं चाहता हूं कि मैच्योर रियल जर्नलिस्ट, ऐसे लोग नहीं जो सिर्फ अपने मफादात के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फसाद, मुनाफरत और तफरीक पैदा करते हैं। तो अच्छे जर्नलिस्ट ये ओपिनियन बिल्ड करने में किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तानियों की ओवरसीज में आंखें और कान बन सकते हैं, उनकी तवज्जो डाइवर्ट करवा सकते हैं। तो ये अगर इनिशिएटिव लिया जाए, सारी पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं उनमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और ऐसे इंडिविजुअल जो यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और उनका अपनी और कैनेडियन गवर्नमेंट में अच्छे असर रसूख हैं, तो पाकिस्तान का एक थिंक टैंक होना चाहिए। ठीक, ऑलराइट सर जी, उस पे काम किया जाना चाहिए। अब मैं यही सवाल आपसे कि कैसे आपस में आपकी जो पार्टीज कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं? देखें, पॉलिटिकल डिफरेंस होना कोई गलत बात नहीं है, ओपिनियन में डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को ये एसोसिएट कर लें कि आपका जो पॉलिटिकल व्यू है वही जो है सुप्रीम है और दूसरे का पॉलिटिकल व्यू अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री है या नेशन है, तो ये आप एक पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं बल्कि एक ऑटोक्रेटिक माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात यह है कि अपने आप को, तमाम में पाकिस्तानियों को, अपनी पार्टी के दोस्तों को, इनकी पार्टी के दोस्तों को, सबको ये मशवरा दूंगा कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़रूर रखें, उसका हक अपने वोट्स की ताकत से अदा करें, लेकिन ये जो हमारी एज ए नेशनल यूनिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट ना आने दें। तो हमारा
فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے سب مل کر جو پاکستان کا معاملہ ہے، جو پاکستان کی بات ہوتی ہے، وہاں اپنے آپ کو ایک ساتھ ہو کے کریں. یہاں ہماری بڑی اچھی کمیونٹی ہے، یہاں ہمارے دوست ہر پارٹی سے ہیں، ہم ملتے بھی ہیں، ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں، ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور تمام لوگوں کو اس چیز کا وہ ہونا چاہیے. اور کوئی پلیٹ فارم جیسے یہ بڑائی صاحب سے میری اب یہ جو بات کر رہے تھے، اس کے اوپر ہماری پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، اور میں بھی پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں کہ ایسے ایونٹس کے اوپر ہم سب لوگوں کو مل کر ایک پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے، تاکہ جو ایک سوچ ہے ڈیوائیڈڈ پاکستان کی، وہ یونائٹڈ پاکستان میں. ویری رائٹ، تھینک یو ویری مچ کامران صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کوئی بڑائی صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اور یہ بڑی اچھا آن دی نوٹ اینڈ ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل ڈفرینسز ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے سب ایک ہیں. یہ بہت ہی اچھی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جی جناب، ہمارے ساتھ موجود تھے کامران ملک صاحب، سیکریٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ کینیڈا، اور اکبر وڈائچ صاحب سابق صدر ہیں PTI کینیڈا کی. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں، اپنے ہر ایک کو اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے حق ہے اس محبت کا، اور ان کو سپورٹ کرنے کا، اور ان کا جو بھی منشور اس کو آگے بڑھانے کا. لیکن جو اوورسیز پاکستانی، ان پہ دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک ہماری شناخت جو ہے وہ ہم کینیڈین ہیں، پاکستان اوریجن، تو ہم نے پازیٹیو چہرہ جو ہے، وہ روشن چہرہ جو ہے وہ پاکستان کا دکھانا. اور بڑی اچھی بات ہے کہ اکبر صاحب نے بھی ایک پلیٹ فارم پہلے دیا تھا، کچھ سال پہلے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا تھا. ایک ملک صاحب نے بھی میرے خیال ایک پروگرام انہوں نے بھی کیا تھا، کچھ لوگ آئے تھے. تو یہی امپورٹنٹ بات ہے، سب کچھ کریں لیکن پاکستان جو ہے اس کے لیے سب سے زیادہ چیزیں وہ کرنی چاہیے. پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو بہت سی حقیقتیں ہیں، اور ان کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے، سب سے پہلے تو پاکستان میں انصاف بہت ضروری ہے، سب سے امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے. اور پھر جہاں پہ کوئی بہت زیادہ اپنی پاور کے زوم میں ہوتا ہے کہ وہ یہ کر لے گا، وہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. جہاں جس نے کوئی بھی غلطی کی ہے، اس کو اگر اس کا ادراک ہو گیا تو اس کو کھلے دل سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے ان غلطیوں سے اجتناب کرنے کے لیے وعدہ بھی کرنا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے. اسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک حد تک جو ہے، بہت سے ادارے ایسے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، ایک حد تک جانا چاہیے. ان لائن کو کراس کرتے ہیں تو پھر ڈفرینسز آ جاتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ترین بات ہے. پھر جنگیں بھی اگر ہوتی ہیں دنیا بھر میں، اس کا اختتام جو ہے وہ مذاکرات پہ ہوتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ ترین جو وہاں پہ اس وقت ضرورت ہے، پرابلم یہ ہے کہ پہلے جو تیسری پارٹی ہوتی تھی وہ نیگوشیٹ کرواتی تھی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے عدلیہ ہو. اب وہ دونوں وہاں سے ہٹ گئے ہیں، تو اس لیے اب ہیڈ آن کولیجن جو ہے آلموسٹ گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا ہے. تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی بیک چینل جو ہے وہ ضرور بیک ڈور سے یہاں پہ کچھ مصالحت کی اور مذاکرات کی ضرورت ہے. ادروائز یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ان دی اینڈ جو ہے معاملہ جو ہے مذاکرات سے حل ہوں گے. دعا میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہیں ہارنا، بل حوصلہ بھی کھانے کی چیز. اینڈ آلویز فالو